جب عمران خان کی حکومت میں کائنات کو قتل کر کے دفنانے کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ 25 بچوں کو بنی گالہ میں بشرا پنکی نے کالے جادو کے لیے استعمال کیا۔ ان کے جسمانی اعضاء نکال کر بشرا پنکی کھا گئی۔ صاف ہوا کہ کائنات کے جسم کے کئی اعضاء غائب تھے، جن میں دل شامل تھا، جگر شامل تھا، پھیپھڑے شامل تھے اور کائنات کی آنتیں بھی نکال لی گئیں۔ کائنات عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا پنکی کے کالے جادو کی نہایت اہم گواہ تھی، جس کو ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل جو سرکاری یتیم خانوں میں بچیوں کے اداروں میں چائلڈ ابیوز کے گھنونے کاروبار کے متعلق ہے۔ اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سونیا شفقت، آپ دیکھ رہے ہیں میری پکار۔ اس ٹائم میرے ساتھ ہے افشل لطیف، جن کا یہ کہنا ہے آشیانہ ویلفیئر جو کہ حکومتی سطح پر ایک ادارہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کے اندر بچیوں اور بچوں کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ آخر یہ سارا معاملہ ہے کہ آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بتائیں مجھے یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل جو سرکاری یتیم خانوں میں بچیوں کے اداروں میں چائلڈ ابیوز کے گھنونے کاروبار کے متعلق ہے۔ اور کاشانہ جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے ان تمام سرکاری یتیم خانوں میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کو، زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے۔ کائنات قتل کیس کیا ہے جس کی خاطر آپ میڈیا پر آئی ہیں؟ کاشانہ قتل کیس وہ کیس ہے جو کاشانہ کی لاوارث کائنات کے بارے میں میڈیا پر اس وقت منظر عام پر آیا جب عمران خان کی حکومت میں کائنات کو قتل کر کے دفنانے کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ کائنات کاشانہ جنسی اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ تھی۔ کائنات عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا پنکی کے کالے جادو کی نہایت اہم گواہ تھی، جس کو کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد عمران خان کے وزراء راجہ بشارت اجمل چیمہ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس کے ذریعے اغوا کیا۔ بشرا پنکی اور عمران خان کے ایما پر کائنات کو اغوا کروایا گیا۔ 51 روز تک کائنات کو بنی گالہ میں بشرا پنکی نے اپنی تحویل میں رکھا کالے جادو میں استعمال کیا اور کائنات کی فرانسک میڈیکل رپورٹ میں یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ کائنات کے جسم کے کئی اعضاء غائب تھے، جن میں دل شامل تھا، جگر شامل تھا، پھیپھڑے شامل تھے اور کائنات کی آنتیں بھی نکال لی گئیں۔ کائنات کا ایک خون کا قطرہ نچوڑ کر بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا۔ کائنات کے قتل کے بعد کائنات کی پوری فیملی، سسرال، کائنات کا شوہر اور نندے 4 سال سے لاپتہ ہیں۔ کائنات کے سسرال والوں کو غائب کر دیا گیا ہے اور کائنات جس کو ساری زندگی لوارث کہا گیا، لوارث لکھا گیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچپن میں اپنے 2 بہن بھائیوں کے ساتھ گجرانوالہ سے اغوا کر کے لائی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عملہ گجرانوالہ سے ان 3 بہن بھائیوں کو اغوا کر کے لایا، جن کے والدین موجود تھے۔ لوارث قرار دے کر ان بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا۔ کائنات اور اس کے دونوں بہن بھائیوں مہک الیاس اور علی الیاس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ کائنات کے سامنے مہک الیاس کو رات کی تاریکی میں لوگ اٹھا کر لے گئے، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ مہک کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ مہک کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ کائنات مر گئی، کائنات کی بہن مہک بھی مر گئی ہے۔ علی کو بھی جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ بیچارہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ یہ 3 بہن بھائی لوارث کے طور پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھے گئے۔ کائنات کے قتل کے بعد کائنات کے والد کو بھی گجرانوالہ سے لاہور آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ کائنات کا مدعی بن سکے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے ایک نیشنل ٹی وی پروگرام میں مارننگ شو میں اس بات کا اقرار کیا کہ کائنات کا والد موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، تو پھر کائنات کو ساری زندگی لوارث کیوں کہا گیا، لوارث کیوں لکھا گیا؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بعد کائنات کو دارالامان بھیجا گیا اور اس کے بعد 2016 میں کائنات کو کاشانہ میں لوارث کہہ کر بھیج دیا گیا۔ ان سرکاری یتیم خانوں میں، فلاحی اداروں میں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اداروں میں بچے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں۔ جن کے وارثان موجود ہوتے ہیں ان کو لوارث کہہ کر اداروں میں رکھا جاتا ہے، ان کے نام پر آنے والا فنڈ کھایا جاتا ہے اور جنسی کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک حکومتی آرڈر ہے، وہ ہے کیا؟ یہ حکومتی آڈٹ رپورٹ ہے سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کی، جو مجھ سے پہلے کاشانہ میں سپرنٹینڈنٹ تھی اور جو عمران خان کی حکومت کو بچیاں سپلائی کرتی تھی۔ اس حکومتی رپورٹ میں جو عمران خان کی حکومت میں جاری کی گئی، لکھا گیا ہے کہ کاشانہ سے بچیوں کو غائب کیا گیا۔
جن بچوں کے بارے میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا کہ ان بچوں کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. 16 بچیاں عمران خان کی حکومت کو سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل نے سپلائی کی. عمران خان کی جنسی حوث کے لیے اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے. نہ صرف کاشانہ سے بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں سے بھی بچے اور بچیوں کو غائب کیا گیا اور عمران خان کے پاس زمان پارک میں بھیجا گیا. گوارا سے کتنے بچے غائب ہوئے تھے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ گہوارہ بھی محکمہ سوشل ویلفیئر کا ایک لاوارث بچوں کا ادارہ تھا جس میں 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے تھے. ان بچوں کو بھی عمران خان کی حکومت نے بشرا پنکی اور کے احکامات پر رات کے وقت ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کریم امتیاز نے غائب کیا اور ان 25 بچوں کو بنی گالا میں بشرا پنکی نے کالے جادو کے لیے استعمال کیا گیا. ریاستی ادارے نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بند لفافے میں ایک انفارمیشن دی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کی پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواروں پر انسانی خون کے چھینٹے ملے تھے اور انسانی بچوں کی ہڈیاں ملی تھیں اور ان 25 بچوں کو بنی گالا میں بشرا پنکی نے کالے جادو کے لیے استعمال کیا. ان کے جسمانی اعضاء نکال کر بشرا پنکی کھا گئی, ان کا خون استعمال کیا, ان بچوں کو جلا دیا گیا. اور ان 25 بچوں کے بارے میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اعتراف کیا جج صاحب کے سامنے کہ ان 25 بچوں کو بلی گالا میں بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا اور عمران خان کے سامنے بشرا پنکی نے ان 25 بچوں کو ذبح کیا, ان کی بلی دے دی. یہ ہے کاشیانہ کیس کی ساری کہانی. ایک طرف ثبوت ہے, ایک طرف خاموشی ہے. آخر یہ خاموشی کب تک رہے گی؟ مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.